بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد از حمد و صلاۃ آج کے اس سالانہ فقید المثال روح پرور اور باوقار ورکرز کنونشن اور سالانہ حلف برداری کی تقریب میں حضرت پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ کے تمام غلاموں کا خیر مقدم ہے۔ عرض وطن کے کونے کونے سے تشریف لانے والے جملہ غلامان پیر سیال کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج کے اس سالانہ ورکرز کنونشن اور تقریب حلف برداری کی حسب معمول اور حسب روایت سیادت اور قیادت فرما رہے ہیں ضیائے چشت نائب امیر شریعت کریم ابن کریم سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف ہمارے مخدوم و محترم مشفق و مہربان حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق سیالوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ اپنی نشست پر تشریف فرما ہیں۔
ہم صمیم قلب سے اور جملہ خدامان پیر سیال اپنی آنکھوں اور پلکوں کو بچھا کر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کی یہ فقید المثال تقریب در حقیقت پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک آستانے اور مبارک خانوادے کی نمائندہ تنظیم شمس و قمر فاؤنڈیشن کی تقریب حلف برداری ہے اور سالانہ ورکرز کنونشن ہے۔ آپ سارے احباب کو تبریک اور سلام ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایسے کام پر منتخب فرمایا ہے جس کی جزا وہ خود اور اس کا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے بقول اللہ کا کنبہ کہا گیا ہے، الخلق عیال اللہ کہا گیا کہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کو سلام ہو کہ اللہ کے کنبے کی خدمت کرنے کے لیے اللہ نے شمس و قمر فاؤنڈیشن کے احباب کو منتخب فرمایا ہے۔ یہ سعادت اللہ نے آپ کی جھولی میں ڈالی ہے کہ آپ کو حضرت پیر سیال لجپال قدس سرہ العزیز کا مرید بنایا، ان کے مبارک قدموں سے وابستہ کیا اور اس کے بعد اپنی مخلوق اور اپنے کنبے کی خدمت پر آپ کو مامور فرما دیا۔ شمس و قمر فاؤنڈیشن کے جملہ احباب جو پاکستان کے کونے کونے سے یہاں تشریف لائے ہیں، مبارکباد کے تبریک کے سلام کے مستحق ہیں کہ اللہ نے آپ کو عظیم خدمت کے لیے چنا۔ آئیے انہی کلمات کے ساتھ آج کی اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے کرتے ہیں۔ صحیفہ نور کی مقدس اور بین آیات کی تلاوت کی سعادت پانے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں زینت القرہ جناب قاری ندیم باسط سیالوی سے تشریف لائیے اور کلام مجید فرقان حمید کی منتخب آیات پیش کرنے کی سعادت پائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَإِذًا ومن يطع الله والرسول
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم. حاضرین محترم، تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی ہے۔ حاضرین سے گزارش کروں گا کہ وہ واپس اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہوں۔ جتنے بھی احباب اپنے شیخ کریم کی زیارت سے، ان کے استقبال سے مستفید ہو چکے، ان سے گزارش ہے کہ وہ واپس اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہوں۔ تلاوت کلام رحمان کے بعد ہمیں نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا سفر آگے بڑھانا ہے۔ اس سے پیشتر ہم سب احباب کو اپنی خوش نصیبی پر ناز ہے کہ محرم الحرام کی ان جاتی ہوئی گھڑیوں میں ہمیں ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت نے حضور شمس العارفین قاسم فیوزات پیر پٹھان حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمیں اس عظیم شخصیت کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہے جنہیں دنیا شیخ الاسلام والمسلمین کہتی ہے۔ وہ امت مسلمہ کے فرد فرید ہیں، فخر خاندان چشتیاں، مرکز وجد و عرفان حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدمین سے آج ہماری وابستگی ہے۔ بار دیگر آج ہمارے مقدر کا ستارہ عروج پر ہے کہ ہمیں اس عظیم شخصیت کے عرس مبارک کی یہ کریمانہ گھڑیاں میسر آ رہی ہیں جو غریب نواز ہیں، آفتاب علم و حکمت ہیں، نائب شیخ الاسلام ہیں اور امیر شریعت ہیں، قاسم فیوزات پیر سیال شریف ہیں،
وہ کریم بھی ہیں، نفیس بھی ہیں، متین بھی ہیں، مجید بھی ہیں، حمید بھی ہیں۔ میری مراد ہے بانی شمس و قمر فاؤنڈیشن حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے عرس مبارک کی گھڑیاں بھی چل رہی ہیں، اور ہمیں عرس مبارک کی اس خاص شب میں آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان تمام کلمات کے بعد میں آخرش مبارکباد پیش کرتا ہوں جگر گوشہ امیر شریعت، قافلہ عشق و محبت کے سالار، حضرت پیر سیال لجپال کے خوشبخت غلاموں کے عظیم قائد اور خلق خدا کی خدمت پر مامور، خاندان چشتیہ کے عظیم فرزند، چیئرمین شمس و قمر فاؤنڈیشن پاکستان حضرت صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی دامت فیوزہم کو، کہ آج کی مبارک شب ایک دفعہ پھر آپ کی اس تنظیم کو، جو حضور پیر سیال لجپال کے غلاموں کی نمائندہ تنظیم ہے، ایک دفعہ پھر اس روح پرور تقریب کو سجانے کا سہرا اللہ نے آپ کے سر باندھا۔ آئیے ان تمام کلمات خیر کے بعد نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم محمد حسن سیالوی سے تشریف لائیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کے منتخب کلمات پیش کرنے کی سعادت پائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نور علی رتبہ کمال غازی دلال میرا پیر سیال، نور علی رتبہ کمال غازی دلال میرا پیر سیال، حسن و حسین دا ہے پیارا، مولا علی دی اکھیاں دا تارا، مولا علی دی اکھیاں دا تارا، خیبر دے فاتح دیئے نشانی، مشہور جگ تے اس دا جلال، نور علی رتبہ کمال غازی دلال میرا پیر سیال، اور صحابہ دی عزت تے چار یارے، ناموس رسالت دا پیرادار، ناموس رسالت دا پیرادار، غازی دلال پہ کرے وفادار، راضی ہے سے تے رب جلال، نور علی رتبہ کمال غازی دلال میرا پیر سیال۔ ماشاءاللہ منقبت پیش کی ہے حضرت پیر سیال لجپال کی جناب حسن سیالوی نے،
تو میں بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالتا ہوا 2-3 اشعار اختصار سے پیش کرتا ہوا اگلی منقبت کی طرف بڑھوں گا. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے پروگرام کی طرف بڑھیں گے. آپ اگر سبحان اللہ کہہ پائیں تو بڑی مہربانی ہے، کیونکہ آپ کے اور ماشاءاللہ ایک ذرا ہاتھ اٹھا کے ذرا سارے غلام بولیے ماشاءاللہ، اللہ اکبر. میں مصرع عرض کرتا ہوں کہ شمس ملت کی جان حمید الدین، یہ جو ردیف ہے اور شیخ کے نام کا ورد بھی ہے، آپ بھی کر لیجئے صرف 2-3 اشعار اختصار سے. شمس ملت کی جان حمید الدین، آپ سارے کہیے اپنے شیخ کریم کا نام پکاریے. شمس ملت کی جان حمید الدین، فخر ہر انس و جان حمید الدین. اور شعر دیکھیے، ہے امیر شریعت احمد، ہے امیر شریعت احمد، دیکھیے ذوف شاں حمید الدین، دیکھیے ذوف شاں حمید الدین. اور حضرت قمر الدین کا جانی، حضرت قمر الدین کا جانی، ہم فقیروں کی جان حمید الدین. حضرت قمر الدین کا جانی، ہم فقیروں کی جان حمید الدین. اور آخری شعر دیکھیے، اہل سنت کے ہر عقیدے کا، اہل سنت کے ہر عقیدے کا خوب تر پاسباں حمید الدین. اہل سنت کے ہر عقیدے کا خوب تر پاسباں حمید الدین، حمید الدین. منقبت بحضور پیر سیال لجپال پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں درباری ثنا خان آستانہ عالیہ سیال شریف محترم محمد طیب طاہر حمیدی سیالوی. تشریف لائیے، اپنے حصے کی سعادت سمیٹیے. عطا نگر میں انوکھی ادا صدی دی ہے. عطا نگر میں انوکھی سے جو بھی گدا صدی ہے. جہاں سے شاہ سلیمان کا فیض ملتا دستے جو دو دستے عطا صدی دی ہے. نہ مانگے غیر سے جو بھی گدا صدی دی ہے. قبر میں پوچھیں گے جب مجھ سے حمید بولے گا دینا گدا صدی دی ہے. حمید
حضرات گرامی، ابھی کچھ دیر میں ان خوش وقتوں کا نام پکارا جائے گا جن کی خدمت میں آج اعزازی شیلدیں پیش کی جائیں گی۔ شمس و قمر فاؤنڈیشن پاکستان کے چیئرمین حضرت صاحبزادہ محمد قاسم صاحب سیالوی دامت برکاتہم عالیہ کے مبارک ہاتھوں سے یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زونز میں اور اپنی اپنی اسائنمنٹس کے اندر بہت اچھا کام کیا ہے اور اپنے شیخ کے صاحبزادے کی مبارکباد کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کو شاباش دینے کے لیے در حقیقت شیلڈز کی تقسیم کی کارروائی انشاءاللہ کچھ دیر میں عمل میں لائی جائے گی۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جتنے بھی عہدہ داران ہیں، ذمہ داران ہیں، اور آپ کو جو بھی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے، جس کے لیے آپ حلف دینے کے لیے، وعدہ کرنے کے لیے آج یہاں حاضر ہیں، میں اس کے بارے میں کچھ حسب حکم کچھ رہنمائی آپ کو فراہم کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ آپ اپنا حلف نامہ اگر اپنے سامنے رکھیں تو میں اس کا ایک طریقہ کار آپ سارے احباب کے خدمت میں عرض کر دوں۔ مجھے حکم ہے اس کو پریسائزلی آپ کے سامنے بیان کرنے کا، تو حکم کی تعبیر میں اور اسی کے تتبع میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ سب سے پہلے دیکھیے کہ جہاں پہ میں کا لفظ آتا ہے، حضرت صاحب جب حضرت صاحبزادہ صاحب آپ سے حلف لیں گے تو آپ فرمائیں گے میں، اس کے بعد وہ اپنا نام پکاریں گے اور آپ اپنا نام یہاں ان کے پیچھے انہی کی ابتدا میں جو بھی آپ کا نام ہے، فرض کریں میرا نام صفدر علی محسن ہے تو میں کہوں گا میں صفدر علی محسن، آگے لائن حضرت صاحب پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ جل شانہ و ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ بحیثیت، یہاں آپ اپنی اپنی ذمہ داری بولیں گے، اگر کوئی صدر ہے، کوئی ناظم ہے، کوئی سیکریٹری ہے، یا اس کے علاوہ جو ذمہ داریاں تنظیمی عہدوں کے مطابق آپ کو عنایت کی گئی ہیں، آپ اس ذمہ داری کا اور اپنے ٹائٹل کا اعلان کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ کی لوکیشن کا ذکر ہے، شمس و قمر فاؤنڈیشن، آگے آپ کا جو علاقہ ہے، لاہور ہے، گجرانوالہ ہے، سیالکوٹ ہے، ڈیرہ شریف ہے، اور دیگر شہر جتنے بھی فرض کریں جن جن مقدس شہروں سے آپ آئے ہیں ان کا نام یہاں پکارے جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ادا ہوگا کہ اپنے فرائض اور کارہائے منصبی پوری ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ تنظیمی دستور اور پالیسی کے مطابق سر انجام دوں گا۔ اگلا جملہ جس پہ آپ نے حلف لینا ہے یہ کہ میں دین اسلام اور عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت پر کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا، کہ میں پیر سیال کے ہر جائز حکم کا پابند رہوں گا، کہ میں نیک نیتی سے پیر بھائیوں کے مسائل کے حل میں جو ہو سکا کروں گا، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو تنظیمی امور اور فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سارے جملے آپ حضرت صاحبزادہ صاحب کے فالوئنگ میں، ان کی اقتداء میں بلند آواز سے آپ کی آواز گونجے پورے پنڈال کے اندر جب یہ جملے آپ کے سامنے پڑھے جائیں۔ اس کے بعد آپ فرمائیں گے کہ اللہ میرا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اس کے بعد جو حلف دینے والے حالف ہیں وہ اپنے دستخط کریں گے، تاریخ ڈالیں گے، اور اس کے بعد یہ فائل آپ اپنی اپنی ذمہ دار اتھارٹیز کو واپس کر کے اپنا حلف سبمٹ کر دیں گے۔ یہ طریقہ کار تھا جو پریسائزلی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اب شیلڈز کی تقسیم کی باری ہے، لیکن اس سے پہلے میں چند کلمات آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح میں نے ابتداءً عرض کیا کہ شمس و قمر فاؤنڈیشن کا ممبر بننا در حقیقت اللہ رب العزت کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے، اگر آپ اسے اپنے دل کے کانوں سے سنیں اور اپنی اندر کے احوال سے ملاحظہ کر سکیں۔ دنیا داری اور چیز ہے جسے ہم عام طور پر منہ ملاحظہ کہتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، دنیا کی رسمیں الگ چیز ہے، لیکن اگر کوئی بندہ صدق کے دل کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا ارادہ کر لے اور اس پر عمل کا آغاز کر دے تو یقین جانیے کائنات میں بڑے بڑے کام اور نیکیاں پیچھے رہ جائیں گی، اللہ کے بندوں کی خدمت والی نیکی آپ کو آگے دی جائے گی۔ ہم نے زندگی میں ایسے بڑے لوگ دیکھے جو عبادت میں کمزور تھے، صدقات، خیرات اور دیگر امور میں کمزور تھے، ان کے پلے میں حج بھی نہیں تھا، ان کے پلے میں زکوٰۃ بھی نہیں تھی،
دیگر بڑی بڑی نیکیوں کے انبار بھی ان کے پلے میں نہیں تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی انہیں عزت سے نوازا. وہ دنیا سے گئے تو عزت اور وقار کے ساتھ گئے، اور دنیا میں جب چلے گئے تو ان کے بعد بھی اللہ رب العزت نے ان کا ذکر بڑا اچھا رکھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ ساری عمر اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے رہے. یہ نیکیوں کی سردار نیکی ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کے کنبے کی مدد کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. آپ دیکھ لیجئے، ہم جب کسی بھی آستانے کا اور خانقاہ کا نام پکارتے ہیں، پیر سیال رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانہ مقدس کی مثال لے لیجئے، حضرت پیر پٹھان کے آستانے کی مثال لے لیجئے، اور اوپر زینہ بزینہ سینہ بسینہ چلتے جائیے، حضرت خواجہ غریب نواز کے مقدس دیار تک پہنچ جائیے، یا اوپر سے نیچے آ جائیے یا نیچے سے اوپر کی طرف سفر کر لیجئے. تمام بارگاہیں دیکھ لیجئے، آستانے دیکھ لیجئے، خانقاہیں دیکھ لیجئے، آپ کو تین چیزیں ہر جگہ یکساں اور مشترک نظر آئیں گی. اس کے بغیر کسی خانقاہ کا کوئی وجود نہیں ہوتا. اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی خانقاہ نشین یہ سمجھے کہ ان تینوں کے بغیر یا اس میں سے کسی ایک کی کمی کے بغیر کوئی خانقاہ ہو سکتی ہے تو یہ کسی کی بھول ہو سکتی ہے. خانقاہ میں سب سے پہلے مسجد ہوتی ہے جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. خانقاہ میں اس کے بعد لنگر خانہ ہوتا ہے جہاں مخلوق خدا کی خدمت کی جاتی ہے. اور خانقاہ میں تیسرے درجے پر اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے مدرسہ ہوتا ہے. جن خانقاہوں کی یہ تین مینار سلامت ہیں، اللہ نے آج تک ان کی پگڑی کا شملہ نیچے نہیں ہونے دیا. اب کسی خانقاہ کی، کسی آستانے کی اور صاحب تصوف کے دیار کی مثال اٹھائیں، آپ کو مسجد نظر آئے گی، آپ کو مدرسہ نظر آئے گا، اور آپ کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے لنگر خانہ نظر آئے گا. یہ تینوں ستون ہیں در حقیقت کسی بھی مقدس خانقاہ کے تعارف. حاضرین گرامی کا شیلز کی تقسیم کا وقت قریب ہے. مجھے ابھی شمس و قمر فاؤنڈیشن کہ وہ ہر دل عزیز نوجوان جن کے وسیلے سے مجھے حاضری کا شرف بھی پچھلے سال اور اس سال بھی میسر آیا. برادر عزیز فضل حیدر صاحب سیالوی جو جنرل سیکرٹری ہیں، فائنانس سیکرٹری ہیں شمس و قمر فاؤنڈیشن کے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے بغداد ساؤنڈ سسٹم اور مووی سسٹم کا بھائی امجد علی صاحب اور ان کے صاحبزادے باسط علی صاحب کا. ان کے دعوت اور حکم پر حضرت صاحب کے حکم کی اقتدا کرتا ہوا فقیر حاضر ہے. میں حضور جب حاضر ہوا تو مجھے فضل حیدر صاحب نے ایک دو اور پیر بھائیوں نے بتایا، اور بالخصوص انہوں نے بہت سارے احباب کی خدمات کا جب تذکرہ کیا تو میاں والی کی باڈی کا انہوں نے بڑی محبت سے ذکر کیا ہے کہ ہماری جو میاں والی کی تنظیم ہے، یقیناً بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ اگر باقی دوست اور سنگی اپنی کسی علاقے کی تنظیم کا ذکر اس محبت سے کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میاں والی کی تنظیم اس اعتبار سے بہت لائق ہے، فائق ہے، اور ان کو بڑا سلام اور تبریک ہے کہ جب یہ سیلاب متاثرین کی مدد کا وقت آیا تو سب سے آگے راول دستے کے طور پر جو تنظیم اور باڈی سب سے آگے نظر آئی وہ میاں والی کی تنظیم تھی. مجھے بارے دیگر بتایا گیا کہ انہوں نے وہاں پہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانے کا، دسترخوان بچھانے کا ایک بڑا خوبصورت اہتمام کیا ہے. اور جب یہ اہتمام کیا گیا تو یہ 45 یا 48 لوگوں سے یہ شروع کیا گیا. کچھ عرصہ پہلے 45 یا 48 لوگ تھے جو پہلی دفعہ دسترخوان پر بیٹھے. آج اسی دسترخوان پر 1800 لوگ بیٹھتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. اللہ کرے کہ باقی تنظیمات بھی اسی طرح محبت سے ترقی کریں، اپنے شیخ کی دعائیں پائیں اور ان سے شاباش لیں. آئیے میں انتہائی احترام سے گزارش کروں گا حضرت صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، حضور آپ زحمت فرمائیے گا اپنے مبارک ہاتھوں سے میں ان خوش نصیبوں کے اسماء گرامی پکارتا ہوں اور ان کے شہروں کا بھی تذکرہ کرتا ہوں. آپ انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے شیلڈز عنایت کیجیے. جن صاحب کا نام ہو وہ تشریف لائیں. سب سے پہلے خانوادہ سادات کے ایک معزز فرد ہیں اور آپ کا تعلق میاں والی سے، جناب پیر سید علم الدین شاہ صاحب، آپ سے گزارش ہے تشریف لائیں. میں پیر سید طاہر عمر شاہ صاحب سے گزارش کروں گا، آپ کا تعلق یوسی شاہ جیونا جھنگ سے. ماشاءاللہ آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیے. حضرت پیر سیال لاجپال کا نعرہ لگائیے نا ذرا پلک شکا صاحب. ماشاءاللہ
ذرا ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے پکاریے سارے کے سارے ماشاءاللہ. اب اسی خیر مقدم کے ساتھ سب کو جو ہے وہ نواز دیے اور اپنے شیخ کے جگر گوشہ کا بھی خیر مقدم کیجئے. میں سید ندیم اشرف شاہ گیلانی صاحب بھاگتا والا سرگودا سے گزارش کروں گا تشریف لائیے. سید شاہد محمود شاہ صاحب ایڈوکیٹ فیصل آباد. ڈاکٹر محمد اکرم سیالوی. سید شاہد محمود شاہ صاحب فیصل آباد سے ہیں اور اس کے بعد جناب ڈاکٹر محمد اکرم سیالوی مرکزی ہیلتھ کوآرڈینیٹر ہیں. آپ تشریف لائیے. جناب عقیل احمد کلیار مرکزی میڈیا سیکرٹری. محمد حسین ضیاء سیالوی آپ کمپیوٹر آپریٹر ہیں ہیڈ آفس میں. شہزاد احمد ملکن سیالوی چک نمبر 205 تحصیل بھوانا سے. محمد ریاض سیالوی معظم آباد تحصیل کوٹ مومن سے. آتے جائیے میں نام پکارتا جا رہا ہوں. جناب فضل حیدر سیالوی صاحب ساتھ کوارڈینیٹ فرمائیں گے. محمد سلیم صاحب قبولہ شریف سے. صوفی محمد نذیر صاحب قبولہ شریف سے. ماشاءاللہ پکار لیجیے اونچی آواز سے پھر کہیے. نعمت اللہ سیالوی صاحب یوسی مہار والی جھانگ. محمد رفیق سیالوی شاہ جیونا جھنگ سے. محمد اقبال سیالوی یوسی گری والا جھنگ سے. صابر علی کھدر منڈی شاہ جیونا جھنگ. محمد نواز سیالوی جھنگ. ڈاکٹر محمد جاوید سیالوی جھنگ. کیسر عباس سیالوی جھنگ. نصرت حسین سیالوی ظفر نگر جھنگ. بشیر احمد سیالوی میاں والی. حکیم محمد ثابت سیالوی میاں والی. اسلم بابر روکھڑی میاں والی. وہ آئے نہیں، ان کی طبیعت نہیں تھی. جی روکڑی صاحب نہیں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے. طاہر سیالوی صاحب ان کی جگہ شیٹ لے لیں. اسلم بابر روکڑی صاحب کی جگہ. جناب ڈاکٹر لیاقت علی سیالوی جھنگ سے ہی آپ کا تعلق ہے. ڈاکٹر لیاقت علی سیالوی. نیکسٹ ہے جناب سرفراز خان سیال موضع محرم سیال جھنگ سے. محمد رمضان سیالوی پیر بہلول جھنگ سے. مستری محمد رمضان سیالوی حلقہ صدر جھنگ. عمر فاروق کلیار یونیورسٹی سے حافظ احمد سیالوی. بھاگتا والا سرگودا سے عبدالعزیز سیالوی. بھاگتا والا سے ہی حافظ شفقت حسین سیالوی. حافظ شفقت حسین سیالوی. اس کے بعد جناب خالد حسین سیالوی فیصل آباد سے. میاں اعجاز احمد سیالوی منگوانا تحصیل بھوانا سے. محمد عامر قذافی بھوانا سے.
محمد عامر قذافی، نہیں یہ محمد اجاز صاحب ہی تو جو محمد ریاض سیالوی جھنگ سے، محمد شکیل انجم سیالوی پیر بہلول جھنگ، قذافی صاحب محمد شکیل انجم سیالوی جھنگ، چودھری دلبر حسین سیالوی فیصل آباد، محمد قاسم وقار سیالوی فیصل آباد، ریاض احمد سیالوی بھوانہ، اسد حیات بھوانہ، بشارت خان سیالوی جھنگ سٹی، غلام سرور سیالوی فیصل آباد، محمد حیات سیالوی فیصل آباد، حاجی اورنگزیب سیالوی فیصل آباد، ایک منٹ تھوڑا سا حیات سیالوی صاحب کی بات پکاری گا. حیات سیالوی صاحب کے بعد حاجی اورنگزیب سیالوی فیصل آباد، محمد عمران سیالوی فیصل آباد حافظ آباد، حافظ آباد سے دو محترم دوست ہیں، محمد عمران سیالوی اور جناب ثناء اللہ سیالوی حافظ آباد، امجد پرویز صاحب تحصیل جھمرہ فیصل آباد سے شیخ محمد اعظم، بھوانہ سے حاجی محمد عرفان، بھوانہ سے ہی ماسٹر عبد الرحمان سیالوی، جھنگ سے ڈاکٹر منیر احمد سیالوی، تحصیل لالیہ سے حافظ سیف اللہ ہرن سیالوی، خضر حیات بھٹی صاحب تحصیل لالیہ سے، اور محمد یار ذاکری سیالوی لالیہ سے. جناب ڈاکٹر محمد اکرم سیالوی صاحب جو مرکزی ہیلتھ کوارڈینیٹر ہیں، ان کی طرف سے یہ شیلڈ ہے جو حضرت کے مبارک ہاتھوں سے سیکرٹری فائنانس اور جنرل سیکرٹری شمس و قمر فاؤنڈیشن جناب فضل حیدر سیالوی کی خدمت میں پیش کی جائے گی. اپنے اس دوست کا خیر مقدم کیجئے محبت بھرے انداز میں. لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال. آئیے اس نوجوان کی خیر مقدم کی طرف بڑھتے ہیں جو اپنے شیخ کریم کے جگر گوشہ سے یہ ایوارڈ وصول کر رہے ہیں. ڈاکٹر محمد اکرم سیالوی مرکزی ہیلتھ کوارڈینیٹر کی طرف سے جناب فضل حیدر سیالوی کی خدمت میں ان کی خدمات پر ستائش کے لیے شاباش کے لیے یہ شیلڈ ہے جو حضرت صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب کے مبارک ہاتھوں سے ان کے لیے عنایت کی جا رہی ہے. جناب فضل حیدر سیالوی صاحب کو مبارکباد. جملہ جو سیال شریف کی سنگت والے احباب ہیں اور ایک
خصوصی سمینر ہے. بیسیکلی یہ نذرانہ محبت ہے, خراج محبت کا ایک انداز ہے. جناب ڈاکٹر محمد اکرم سیالوی صاحب مرکزی ہیلتھ کوآرڈینیٹر کی جانب سے حضرت صاحبزادہ محمد قاسم صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں پیر سیال لاجپال کے نعروں کی گونج میں خیر مقدم کیجیے. حاضرین گرامی کا بڑا خوبصورت مرحلہ تھا شیلڈز کی تقسیم کا. یہاں ایک بات عرض کر کے ایک پیغام دے کے بالکل اختصار سے میں حضرت صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر زحمت دوں گا کہ وہ حلف برداری کی اس تقریب کو کنڈکٹ کریں گے. میں ایک شعر حضور آپ کی اجازت سے, کیونکہ شعر بھی سلسلہ عالیہ کا ہے اور میں آپ سے دعا بھی لینا چاہتا ہوں اور اپنے دوستوں تک پیغام بھی نشر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ اسے ہم انگریزی میں اوتھ سیریمنی کہتے ہیں, اردو میں حلف برداری کہتے ہیں, سادہ لفظوں میں آپ ایک کمٹمنٹ اور وعدہ کر کے جا رہے ہیں. بنیادی طور پر اس حلف کی صورت میں آپ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہ جو امانت میرے سپرد کی گئی ہے میں اس میں خیانت نہیں کروں گا. بنیادی طور پہ وعدہ آپ کا یہی ہوتا ہے. حضور میں وہ چند صدیاں پیچھے جانا چاہتا ہوں تاریخ میں. حضرت زہد الانبیاء بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک معمول تھا. علماء بیٹھے ہیں, مشائخ بیٹھے ہیں اور تاریخ پر نظر رکھنے والے بیٹھے ہیں. ان کا مبارک معمول تھا کہ سند خلافت کسی مرید کو دیتے تو سند خلافت کی خود دیتے تھے اور ساتھ ارشاد فرماتے تھے کہ ہانسی چلے جاؤ اور شیخ جمال الدین ہانسی سے اس کے اوپر مہر لگوا لو, جس کو میرا جمال مہر لگا دے گا فرید اس کو پسند کر دے گا. ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیے. ابھی آپ نے حلف بھی اونچی آواز میں دینا, بالکل کمزور آواز میں حلف نہیں دینا, بالکل بڑے تگڑے انداز میں ہو کر حضرت پیر سیال کے غلام بن کر آپ نے حلف دینا ہے. حضرت بابا صاحب کا معمول تھا کہ سند خلافت خود دیتے اور اس پر مہر حضرت شیخ جمال کی لگاتے. حضرت شیخ جمال جس پر مہر لگا دیتے وہ بابا صاحب کا خلیفہ بن جاتا اور جس کی مہر پر جس کی خلافت پر مہر نہ لگتی وہ خلیفہ نہیں کہلاتا تھا. یہ بابا صاحب کی پوری حیات مبارکہ کا معمول تھا. اب باری آ گئی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی, سبحان اللہ سبحان اللہ, چشتیوں کے سردار, جن کا فیض سفر کرتا 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 آج پیر سیال لاجپال کی بارگاہ تک اسی طرح پہنچا ہے زینہ بزینہ. حضرت محبوب الہی کو سند خلافت عطا ہوئی, حکم ہوا کہ جاؤ شیخ جمال سے میرے جمال کے پاس جاؤ, اے نظام جمال کے پاس جاؤ اور اس پر توثیق کی مہر لگوا لو. حضرت نظام سفر کرتے کرتے ہانسی پہنچے, حضرت شیخ جمال کی خدمت میں حاضر ہوئے. اب میری بات مکمل ہوگی, صرف میرے اور آپ کے درمیان ایک شعر کا فاصلہ ہے. حضرت شیخ جمال الدین ہانسی نے حضرت نظام کو دیکھا, سند دیکھی, مہر لگائی اور ایک تاریخی شعر پڑھا فارسی زبان کا. پہلے شعر سنیے پھر ترجمہ اور پھر حضرت صاحبزادہ صاحب آپ سے اس امانت کی سند لیں گے. سنیے, شعر کا تعلق امانت کے ساتھ ہے. حضرت جمال الدین ہانسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خدائے جہاں ہزاراں سپاس. پھر سنیے, خدائے جہاں ہزاراں سپاس کہ گوہر سپردہ بگوہر شناس. خدا کا ہزار بار شکر ہے کہ آج موتی اس کو مل گیا ہے جو موتی کا اصل حقدار ہے. اللہ اکبر, یہ شعر کا ترجمہ ہے. خدا کا ہزار بار شکر ہے کہ موتی اس کو عطا کیا گیا ہے جو موتی کا حقدار ہے. حقیقتاً جب امانت آپ کے حوالے کر دی جائے اور اس کے آپ حقدار بنا دیے جائیں تو پھر امانت کے ساتھ خیانت کرنا حلف کی پاسداری نہیں ہوتی. اللہ کرے کہ حضرت زہد الانبیاء کے صدقے, حضرت نظام پاک کے صدقے اور خاندان چشتیہ کے تمام بزرگوں کے صدقے, حضرت پیر سیال لاجپال کے صدقے آپ کو حلف پر پورا اترنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. دن رات
مخلوق خدا کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. میں بڑے احترام سے آپ کے نعروں کی گونج میں حضرت صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب چیئرمین شمس و قمر فاؤنڈیشن پاکستان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیے اور شمس و قمر فاؤنڈیشن پاکستان کے ان خوش بختوں سے حلف لیجیے. لکبال لکبال پیر سیال پیر سیال لکبال لکبال پیر سیال پیر سیال. جو لوگ حلف نہیں اٹھا رہے وہ اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حلف نامہ اردو میں ہے, ابھی تک گفتگو اردو میں ہوئی ہے, لیکن میں اپنی زبان میں پنجابی میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا جو ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا ہے, اور وہ جملہ اے وے کہ ایک تا اعزازی شیلڈاں وہ جڑی 30-35 لوگوں نے اتنے دتیاں گئیاں اعزازی شیلڈاں, لیکن وہ اعزازی شیلڈاں جڑی میں ویدا پیا جڑی پیر سیال دے سارے غلاماں نوں دتیاں گئیاں وہ رتی کرنی والی ٹوپی, اور اس تو وڈی اعزازی شیلڈ میرے خیال ہے ساڈے کول موجود نہیں ہے, اور یہ سرکار دی غلامی دا اور اس درگاہ دے نال تعلق دا ایک ذریعہ ہے, ایک عقیدت دا ذریعہ ہے. ٹوپی سر کجن واسطے کوئی بھی استعمال کیتی ہوئی سکتی ہے, لیکن اے اعزازی شیلڈ جڑی ہے تواڈے سارے کول ہے, تواڈے سارے نوں مبارک ہوگا. اب حلف برداری کا جس طرح آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جس طرح میں بولوں گا, میں کے بعد آپ نے اپنا نام اور جگہ کا اور اپنی جو آپ کی پوسٹ اور آپ کے جو عہدہ ہے وہ آپ نے بولنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ بحیثیت شمس و قمر فاؤنڈیشن میں اپنے فرائض اور کارروائی منصبی پوری ایمانداری, اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ تنظیمی دستور اور پالیسی کے مطابق سر انجام دوں گا. یہ کہ میں دین اسلام اور عقیدہ ختم نبوت و ناموس و رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا, کہ میں نے ایک نیتی سے پیر بھائیوں کے مسائل کے حل میں جو ہو سکا کروں گا, کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو تنظیمی امور اور فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا, کہ میں ان تمام معاملات اور معلومات کو اپنی حد تک رکھوں گا جن کا انظار تنظیم اور آستانہ عالیہ سعد شریف کے مفاد کے خلاف ہو. میں شمس و قمر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام کوئی سرگرمی اپنے علاقہ میں سر انجام دینے سے پہلے مرکز کو اعتماد میں لوں گا اور مرکزی ہدایات حاصل کروں گا. آخر میں ایک نقطہ میں نے جان کے چھوڑا ہے وہ میں اب بولنے لگا ہوں کہ میں پیر سیال کے ہر جائز حکم کا پابند رہوں گا. پیر سیال ناجائز حکم نہیں دیتا, لیکن یہ احتیاطاً لکھا گیا ہے کہ میں پیر سیال کے ہر جائز حکم کا پابند رہوں گا, اور پیر سیال کا حکم شریعت کی پابندی ہے اور بھائی چارہ ہے, اور آپس میں جو پیر بھائی ہیں ان کی خدمت اور محبت ہے, اس سے بڑی اور کوئی حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو, آمین.
آخر میں ہم سب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو منظور و قبول فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کاوش میں کامیاب فرمائے اور ہم اپنی حیثیت میں جو کچھ کر سکتے ہیں عوام کی پیر بھائیوں کی بھلائی کے لیے وہ بلا تفریق کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دو اعلانات سماعت فرما لیں. اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آج کا یہ روح پرور اجتماع اپنے اہتمام کو پہنچا. یہ جتنی فائلیں آپ کی حلف کی ہیں، جتنے حلف دینے والے احباب ہیں، حالف ہیں، اوتھ دینے والے، یہ سارے احباب اس پر سائن کر کے جناب سیکٹری فائنانس اور جناب سیکٹری فضل حیدر صاحب کے پاس یہ سارے فائلیں جمع کروا دیں. دوسرا اعلان سماعت فرما لیں کہ عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ بنگلہ شریف میں ابھی انشاءاللہ محفل سماع کا آغاز ہو جائے گا. عرس پاک کی یہ بھی ایک مرضی تقریب ہے. صاحبزادہ صاحب بھی وہاں تشریف فرما ہوں گے. تو محفل سماع میں آپ سارے احباب شرکت فرمائیے نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد.